کہ اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا میں بہت بڑے جھوٹے لوگ موجود ہیں، لیکن اس بندے جیسا جھوٹا آپ کو نہیں ملے گا۔ قرآن پر جھوٹ بولتا ہے، حدیث پر جھوٹ بولتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی 477، اس میں نے اس کے 25 جھوٹ گنوائے تھے۔ اب آئیے اس سے آگے بڑھتے ہیں، اس نے قرآن پر کس طرح جھوٹ بولا ہے۔ دیکھیے جھوٹ نمبر اس کا 26 کہ اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں جی دوستو، آپ نے اس کا ترجمہ سنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری بات کرتے ہیں اور غائب میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری بات کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی تراجمے آپ اٹھا کے دیکھیں، ان کا یہی ترجمہ ہوگا۔ کسی ایک مترجم نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم غائب میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو کیا خدا غائب ہوتا ہے؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے خدا غائب ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کس طرح کا عقیدہ مسلمانوں کو دے رہا ہے کہ ہم غائب میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں؟ یہ قرآن پاک پر جھوٹ بول رہا ہے، قرآن پاک کا کس طرح غلط ترجمہ کر رہا ہے۔ سوچئے کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ کہتے ہیں جی یہ محمد پناہ ٹوٹانا زندہ موجود ہے، ٹوٹانی سوری، وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ سکھر میں کہ بکر میں مناظرہ ہوا تھا، اہل حدیث تھا یا دیوبندی تھا؟ دیوبندی رضوان، وہ جناب آگ میں جل سانو پتا ہے، میں محمد پناہ ٹوٹانی کے ساتھ اس طرح بیٹھ کے 3 گھنٹے گفتگو کی ہوئی ہے۔ کتنے سال ہو گئے نا غائب ہو گئے نا ٹوٹانی صاحب کو حسین الدین شاہ صاحب نے بلایا تھا پنڈی میں۔ اس وقت میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں 2nd یا 3rd ایئر میں پڑھتا تھا۔ ہم پوری بس انجینئرنگ یونیورسٹی سے لے کے آئے تھے ان کی زیارت کرنے کے لیے۔ اس کے بعد وہ سیر عالمگیر آئے، میں 2-3 گھنٹے ان کے پاس بیٹھا رہا۔ یہ وہ خود راوی ہیں اس بات کے۔ دوسرا ورژن بھی لیں، وہ جو رضوان، ڈاکٹر رضوان تھا، ایک ساڑھے ڈاکٹر رضوان صاحب بیٹھے ہیں نا، وہ ڈاکٹر رضوان، وہ کہتا ہے جی یہ ٹوٹانی بندیاں نے بدماشا نے پھڑ کے منو آگ سٹیا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے پکڑ کے انہوں نے آگ میں جلایا۔ اتنا بڑا جھوٹا ہے، 1 منٹ میں اس نے 4 جھوٹ بولے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ 1 منٹ میں اس نے 4 جھوٹ بولے ہیں کہ محمد پناہ ٹوٹانی سے جس بندے کا مناظرہ ہوا، مباہلہ ہوا، اس کا نام تھا رضوان، 1 نمبر جھوٹ۔ وہ ڈاکٹر تھا، یہ دوسرا جھوٹ۔ محمد پناہ ٹوٹانی کے لوگوں نے اس کو زبردستی آگ میں ڈالا تھا، یہ تیسرا جھوٹ۔ اور اس کے صرف اکیلے راوی ہیں محمد پناہ ٹوٹانی، یہ چوتھا جھوٹ۔ 4 جھوٹ اس نے 1 منٹ میں بولے ہیں۔ بات یہ ہے کہ 1997 میں محمد پناہ ٹوٹانی اور محمد ہارون، جو دونوں ڈرائیور تھے ٹریکٹر کے، آپس میں گفتگو ہوئی۔ بات طول پکڑ گئی کہ اگر آپ کا عقیدہ سچا ہے یا میرا عقیدہ سچا ہے، دونوں آگ میں جاتے ہیں۔ جو بندہ سچا ہوگا، جس کا عقیدہ سچا ہوگا، وہ صحیح سلامت آگ سے نکلے گا، دوسرا جھلس جائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ تو محمد پناہ ٹوٹانی کے سامنے جو آدمی تھا، اس کا نام تھا ہارون، اس نے کہا رضوان، وہ ڈاکٹر نہیں تھا، وہ ڈرائیور تھا، دوسرا اس کا جھوٹ۔ تیسرا، آپس میں مشورہ کر کے یہ بات طے ہوئی تھی اور آگ میں کودے۔ محمد پناہ ٹوٹانی بچ گیا اور پوری دنیا کے اخبارات نے اس کو جگہ دی، بتایا۔ اس وقت میں پڑھتا تھا کراچی میں 1997 میں۔ اس دن ہم نے وہ اخبار دیکھا، ہم نے نعرے لگائے، پھر نعت خوانی کی۔ اس نے چوتھا جھوٹ بولا کہ وہ خود ایک راوی ہے۔ اگر وہ خود ایک راوی ہے تو آپ اتنے کچے تھے کہ یونیورسٹی سے پوری بس لے کے آپ ان کی زیارت کے لیے آئے، پوری دنیا ان کی زیارت کے لیے آ رہی تھی، لوگ جا رہے تھے، تو ایک راوی ہے تو سارا اس کو اس وقت سمجھ رہے تھے، اب وہ جھوٹا ہو گیا۔ دوستو، یہ مختصر سا واقعہ تھا محمد پناہ ٹوٹانی کا اور ہارون کا۔ محمد پناہ ٹوٹانی آگ سے صحیح سلامت نکلا تھا اور ہارون جھلس گیا تھا۔ اہل سنت کی یہ سچائی کا ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس نے اس واقعے پر 4 جھوٹ بولے ہیں۔ اس کا نام کہا رضوان ہے، رضوان نہیں تھا، اس کا نام ہارون تھا۔ اس نے کہا وہ ڈاکٹر تھا، وہ ڈاکٹر نہیں تھا، وہ ڈرائیور تھا۔ اس نے کہا محمد پناہ ٹوٹانی کے لوگوں نے زبردستی اس کو ڈالا تھا، یہ غلط ہے، آپس میں مشاورت کے طور پر یہ بات ہوئی تھی۔ اور چوتھی بات اس نے کہا یہ خود ایک راوی ہے، حالانکہ پوری دنیا جانتی ہے۔ اس علاقے والوں سے آپ رابطہ کریں، کمنٹس میں لاڑکانہ وہ جگہ ہے، ضلع لاڑکانہ، اور ساتھ میں گاؤں ہے وارے، یہ اس گاؤں کا واقعہ ہے۔ انشاءاللہ کمنٹس میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں کے لوگ بھی بتائیں گے آپ کو کہ واقعہ سچا ہے اور محمد علی مرزا اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ 5 گھنٹے کی گفتگو تھی، سنی شیعہ کنفلکٹ پہ میرے 100 سوالات۔
ورنہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو قرآن حکیم سے اگر میں آیات کوٹ کروں نماز کے قریب مت جاؤ، بس اتنی آیت لے لوں سورۃ النساء کی اور میں کہوں قرآن میں ہی لکھا ہے نعوذ باللہ، آگے یہ نہ لکھا ہو پڑھوں کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو، تو آپ کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اس کا جھوٹ نمبر 31۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میری بات جو ہے مکمل نہیں دکھاتے، جملہ کاٹ کاٹ کے دکھاتے ہیں، قرآن پاک کی آیت پڑھ کے بھی اس نے سنائی۔ دوستو قرآن پاک کی میں جو ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ آؤ نشے کی حالت میں، ایک آیت مکمل ہو گئی۔ اب پورا قرآن پاک پڑھ کے تو کسی کو نہیں سنایا جائے گا نا، ایک آیت پڑھ کے سنائی جائے گی۔ اسی طرح ایک جملہ مکمل ہو جاتا ہے جب یہ کہتا ہے کہ حافظ قرآن کی فضیلت کوئی نہیں قرآن پاک میں، تو جملہ مکمل ہو گیا۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ میرا چیلنج ہے کہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ اس نے جھوٹ بولا کہ جی ہماری بات مکمل نہیں دکھاتے۔ اب یہ 5 گھنٹے یہ تقریر کرتا ہے، تو 5 گھنٹے تو ہم نہیں دکھا سکتے، ہم اس کا ایک پورا جملہ دکھائیں گے آپ کو، پھر ہم آگے بات کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا 31واں جھوٹ ہے کہ ہماری بات مکمل نہیں دکھاتے۔ اب آئیے اس کا 32واں جھوٹ حافظ قرآن کے بارے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور اس کی آگے تفسیر بھی بیان کروں گا۔ ترمذی میں 2914، سنن نبی داؤد میں 1464۔ یہ بھی حافظ قرآن کے لیے پیش کی جاتی ہے، لیکن ذرا اس کے الفاظ بھی ذرا آپ سن لیں۔ عربی میں الفاظ ہے یقال لصاحب القرآن، قیامت والے دن قرآن والے سے کہا جائے گا۔ اس میں حافظ قرآن کے لفظ ہی کہیں نہیں موجود ہے۔ صاحب قرآن، صاحب قرآن کون ہوگا؟ جو اوپر والی حدیث میں آپ سن چکے، جس نے قرآن پڑھا، سکھایا اور اس کے مطابق عمل کیا۔ حافظ قرآن، میرا چیلنج ہے کہ کسی حدیث میں حافظ قرآن کے لفظ ہی کوئی نہیں موجود ہے۔ صاحب قرآن۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اس نے چیلنج کیا کہ حافظ قرآن کی فضیلت کے بارے میں کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے۔ آئیے بخاری شریف کو دیکھتے ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4937، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مثل الذی یقرأ القرآن وهو حافظ له، اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ بھی ہے، قرآن پاک کا حافظ بھی ہے، ما سفرت الکرام البررہ، مکرم اور نیک لکھنے والے فرشتوں جیسی ہے، یعنی اس کی مثال مکرم اور نیک لکھنے والے فرشتوں جیسی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حافظ قرآن کی فضیلت بیان فرمائی، اور فرمایا جو شخص قرآن مجید بار بار پڑھتا ہے پھر بھی اس کے لیے دشوار ہے تو اسے دوگنا ثواب ملے گا۔ تو یہاں حافظ قرآن کی فضیلت اللہ کے نبی نے خود بیان فرمائی کہ اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ بھی ہے، مکرم اور نیک لکھنے والے فرشتوں جیسی ہے اس کی مثال۔ تو اس نے چیلنج کیا، اب اس کا چیلنج کا جواب بھی ہے اور جملہ بھی مکمل ہے۔ یہ تھا اس کا جھوٹ نمبر 32۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کا جھوٹ نمبر 33۔ وٹھا کرنے والی چڑیا جیڑی فقہ حنفی دے تحت، اگر ہمارے نزدیک تو نہیں لیکن ان کے نزدیک اگر کپڑوں کے اوپر یہ بیٹ کر دے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ دوستو یہ بھی اس کا جھوٹ ہے۔ فقہ حنفی میں یہ ہرگز نہیں ہے کہ چڑیا آ کر بیٹ کر جائے تو کپڑا ناپاک ہوگا، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ کبوتر، چڑیا، اس طرح کے جو اڑتے جانور ہیں، حلال جانور ہیں، وہ اگر بیٹ کر جائیں تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر اس کا 391، مسئلہ نمبر 18، جو پرند حلال اونچے اڑتے ہیں جیسے کبوتر اونچے اڑنے والے ہیں، مینا، مرغابی، قاز، ان کی بیٹ پاک ہے، یعنی کبوتر اونچا اڑ رہا ہے تو اس کی بیٹ کیا ہے؟ پاک ہے۔ چڑیا بھی اونچا اڑ رہی ہے اور حلال ہے تو اس کی بیٹ بھی کیا ہے؟ پاک ہے۔ مزید چڑیا کا لفظ بھی آپ دیکھیں کہ اگر چڑیا کی بیٹ پانی پر چلی جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا، اسی طرح کپڑا بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 335 یہ آپ کے سامنے ہے۔ کنویں کا بیان، مسئلہ نمبر 3، مینگنیاں اور گوبر اور لید اگرچہ ناپاک ہیں مگر کنویں میں گر جائیں تو بوجہ ضرورت ان کا کلیل معاف رکھا گیا ہے، پانی کی ناپاکی کا حکم نہ دیا جائے گا۔ اور اڑنے والے حلال جانور، وہاں بھی کہا تھا اڑنے والے پرند، اب یہ اڑنے والے حلال جانور پرند شامل ہیں، کبوتر، چڑیا کی بیٹ یا شکاری پرند، چیل، شکرا، باز کی بیٹ گر جائے تو ناپاک نہ ہوگا، وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، پانی بھی ناپاک نہیں ہوگا، اور کپڑے پر بیٹ گر جائے چڑیا کبوتر کی تو کپڑا بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ مباہلہ غیر نبی کے لیے کرنا حرام ہے، یہ صرف نبیوں کی خصوصیت ہے،
یا وہ شخص پہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے کہ میں نے حق واضح کر دیا. یہ اس کا جھوٹ نمبر 34 ہے کہ مباہلہ نبی کے علاوہ کسی اور کو کرنا حرام ہے یا وہ نبوت کا دعویٰ کرے، نعوذ باللہ من ذالک. آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں نسائی شریف 3552. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مباہلہ کرنے کو تیار ہوں اس بات پر کہ حمل والوں کی عدت وضع حمل ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں مباہلہ کرنے کو تیار ہوں کہ جو حمل والی عورت ہے جب اس کا بچہ پیدا ہوگا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اس بات پر میں مباہلہ کرنے کو تیار ہوں. تو اگر مباہلہ نبی کے علاوہ کسی اور کے لیے حرام ہوتا تو کیا حضرت عبداللہ بن مسعود یہ دعویٰ کرتے کہ مباہلہ کرنے کو تیار ہوں؟ تو اس نے جھوٹ بولا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر. یہ صرف آپ کی خصوصیت ہے، حالانکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کہہ رہے ہیں کہ ہم مباہلہ کرنے کو تیار ہیں. اب آئیے دیکھیے اس کا جھوٹ نمبر 35. اور حضور نے بھی خود نہیں کہا کہ چونکہ میرے پاس خود علم غیب تھا تو میں آپ یار منو تو پتہ ہے. ایک انیف قریشی صاحب بھی کہتے ہیں جی وہ وہاں پہ بیٹھ کے فلم دیکھ رہے ہیں آسن پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو دکھایا جا رہا ہے، یہ تو آپ کے گھر کے اندر جو ہوا ہے وہ آسن نے کہا کہ مجھے میرے رب نے بتایا. یہ عقیدہ اگر رکھیں رب نے بتایا تو پتہ چل یہ رکھتے ہیں. نہیں وہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ نبی کے پاس ایک کمپیٹنسی ہے، ایک مہارت آ گئی ہے، وہ جب چاہیں جو غیب چاہیں معلوم کر لیتے ہیں خود بخود. یہی عقیدہ ان سے پوچھ لیں. خود بخود یہی عقیدہ ان سے پوچھ لیں. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بذات خود علم غیب جانتے ہیں اللہ کے بتائے بغیر. یہ جھوٹ ہے اہل سنت پر. اہل سنت کے کسی عالم سے آپ پوچھ لیں کہ آپ کا علم غیب کے بارے میں کیا عقیدہ ہے تو آپ کو یہ بتائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے. علم غیب عطائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس علم غیب ذاتی ہے اور اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے. تو کوئی بھی سنی یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بتائے بغیر جانتے ہیں. یہ اہل سنت پہ اس نے جھوٹ باندھا ہے. آپ کسی عالم سے آپ کانٹیکٹ کریں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ہے. میرا 8واں سوال یہ ہے کہ آذان میں الصلاۃ خیر من النوم سیدنا عمر نے کیوں داخل کیے؟ کیا ان کو بدعت ایجاد کرنے کا اختیار تھا؟ سیدنا عمر ہو یا کوئی بڑے سے بڑی پرسنالٹی ہو، کسی کو اسلام میں بدعت داخل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کیٹیگوریکل مینشن کر دیا ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کی وہ مردود ہے، چاہے کوئی بھی کرے. تو یہ بہت بڑا جھوٹ بولا گیا خصوصاً حنفی علماء کی طرف سے، دیوبند اور بریلویوں کی طرف سے. اپنی بدعتوں کو حلال کرنے کے لیے انہوں نے سیدنا عمر کو تختہ مشق بنایا. دوستو اس کا جھوٹ نمبر یہ 36 ہے جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے داخل کرایا تھا. حنفی جو کہتے ہیں کہ یہ بدعت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، نعوذ باللہ من ذالک. احناف کی کتابوں کو آپ پڑھیں، وہ کہتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے. آپ ہدایہ کو اٹھائیے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 85 پہ لکھا ہوا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اس لیے کہ بلال نے کہا تھا الصلاۃ خیر من النوم. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے تھے، فرمایا ھذا یا بلال اجعلوا فی اذانک ما احسن، یہ کتنا اچھا کلام ہے یا بلال، اس کو اذان میں خاص طور پر فجر کی اذان میں داخل کر دے. یعنی صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ہی الصلاۃ خیر من النوم یہ اذان میں داخل ہوا ہے. تو اس نے جھوٹ بولا ہے کہ حنفی علماء کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے اور اس کو لے کے اپنی بدعتوں کو ثابت کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. بارہ شریط آپ اٹھائیں، جلد 1 صفحہ نمبر 477 پر لکھا ہوا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم یہ مستحب ہے، بدعت نہیں ہے. نور الازا اٹھائیں، قدوری اٹھائیں، سب کہتے ہیں کہ یہ مستحب سنت ہے. اس نے جھوٹ بولا کہ الصلاۃ خیر من النوم کی آڑ میں سنی بریلوی کہتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں حضرت عمر نے بدعت جاری کی تھی تو ہم بھی بدعتیں جاری کرتے ہیں، تو حضرت عمر کو تختہ مشق بنا دے. کتنا بڑا جھوٹا ہے. آپ میرات المراجی پڑھیے، اسی حدیث کے تحت 652 نمبر حدیث کے نیچے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اذان فجر میں اس کو داخل کر لو. سنی حنفی علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اذان فجر میں خود اس کو داخل فرمایا تھا. کس طرح صاف صریح جھوٹ بول رہا ہے. سند کے ساتھ ہے شیخ زبیر صاحب نے بھی صحیح کہا، شیخ البانی نے بھی صحیح کہا، امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام زابی نے بھی صحیح کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے
اور روزانہ روزہ بھی رکھتا رہے، لیکن اللہ سے اس حضور میں ملے، اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہو کہ اس کے دل میں ہم اہل بیت کا بغض ہوا، تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ آپ کی نمازیں، داڑیاں، شلواریں، یہ ساری کی ساری دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ تو پھر کہتے ہیں نہیں نہیں، ہمارے اندر کوئی بغض نہیں ہے۔ بغض نہیں ہے تو اہل بیت اور حضرت علی کی شان میں جب کوئی حدیث شیئر کروائی جاتی ہے تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ آپ چیک کر لیں۔ میں اگر کوئی کہتا ہے نا میں یہ ایسے ہی باتیں کر رہا ہوں، آپ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں کی مسجد میں اگر کوئی وائٹ بورڈ لگا ہوا ہے، نہیں لگا تو چارٹ پہ آپ یہ بڑی سی حدیث لکھ کے لگا دیں، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تو شام تک وہاں پہ گڑبڑنا شروع ہو گئی تو سر میں اپنی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا۔ لو چیلنج ہے دوستو، آپ نے اس کی گفتگو سنی، کتنا بڑا جھوٹا ہے کہ اگر آپ کو بغض نہیں ہے تو یہ حدیث سے لگا لیتے ہیں احناف کی سنیوں کی مسجد میں، شام تک گڑبڑ ہو جائے گی۔ میں نے ویڈیو نمبر 456 455 اس پر بنائی ہے، میں نے کہا میں اس کا چیلنج قبول کرتا ہوں، اور میں نے حدیث لکھ کے مسجد میں لگا دی، اور 456 اور 55 میں نے دکھایا ہے اپنے مقتدیوں کو بھی اس میں کہ آپ کو اس سے تکلیف تو نہیں ہوتی، خوشی ہوتی ہے؟ کہتے ہیں بالکل ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ وہ مسلمان نہیں ہے جو مولا علی کا نام سن کے اسے تکلیف ہو، وہ منافق ہے۔ تو اس نے کتنا جھوٹ بولا۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ دیکھیں اہل سنت کی مساجد کو آپ دیکھیں، باہر ہی لکھا ہوتا ہے، یعنی جو مسجد کا دروازہ ہے یا اسے آگے آپ جائیں گے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا نام، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا نام، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہوتا ہے۔ واضح دلیل ہے کہ اہل سنت تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے ویڈیوز بنائی اس پر 456 455، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سنن دارمی میں مقدمے میں صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ امام ابن سیرین کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے قرآن کی آیات بیان کریں۔ انہوں نے کہا میں آیتیں نہیں سنتا۔ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کچھ بیان کریں۔ انہوں نے کہا میں حدیث نہیں سنتا۔ جب وہ اٹھ کے چلے گئے تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا، وہ تو آپ کو قرآن کی آیات سنا رہا تھا، احادیث سنا رہا تھا، آپ نے سننے سے کیوں انکار کیا؟ تو ابن سیرین نے جواب دیا کہ میں نے اس سے آیت اس لیے نہیں سنی کہ یہ بد عقیدہ شخص تھا، یہ کوئی ایسی آیت بتا دیتا کہ اس سے میرا عقیدہ خراب ہو جاتا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے نا کہ قرآن کی آیت سے میرا عقیدہ خراب ہوتا ہے تو اس کا عقیدہ بعد میں خراب ہوگا، وہ پہلے ہی بد عقیدہ ہو چکا۔ اللہ مان والحفیظ، کتنا بڑا جھوٹ بولا اس نے محمد بن سیرین پر کہ وہ کہتے ہیں کہ میں قرآن سنوں گا تو میرا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ جن کا عقیدہ یہ کہ قرآن سننے سے ان کا عقیدہ خراب ہو جائے وہ پہلے ہی بد عقیدہ ہو گئے۔ اور لعنت بھی بھیجی اس نے محمد بن سیرین جو 70 صحابہ کے شاگرد ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، اس کے بارے میں کتنا بڑا اس نے جھوٹ بولا ہے۔ یہ کتاب میرے سامنے ہے، آپ کو بھی نظر آ رہی ہے، سنن دارمی جلد 1 حدیث نمبر 411 کیا فرماتے ہیں؟ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ان بندوں کی باتیں کیوں نہیں سنی، قرآن ان سے کیوں نہیں سنا، حدیث ان سے کیوں نہیں سنی، آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے ڈر تھا کہ وہ کوئی آیت سنائیں اور اس میں تحریف کر دیں، قرآن پاک پڑھ کے اس میں تعریف کر دیں اور وہ میرے دل میں بیٹھ جائے۔ اتنی بات، قرآن پاک پڑھ کے اس میں تعریف کریں گے، آیت پڑھیں گے، معنی و مفہوم بدلیں گے، اس کو کہتے ہیں تعریف کرنا۔ قرآن پاک سننے سے نہیں، قرآن پاک پڑھ کے اس میں جو تعریف کریں گے، معنی مفہوم بدلیں گے، وہ کہ میرے دل میں نہ بیٹھ جائے، اس لیے میں نے ان سے قرآن نہیں سنا۔ آج اگر قادیانی آپ کے پاس آتا کہتا میں تمہیں قرآن سناتا ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ نبی ہے نعوذ باللہ من ذالک، آپ کہیں گے وہ جھوٹا ہے، جھوٹوں پر لعنت ہے، میں نے قرآن نہیں سنا تم سے، آپ کا جواب یہی ہوگا۔ اس وقت بھی اس طرح کے لوگ تھے متکلمون و فلاسفہ، جن کے بارے میں امام دارمی نے پورا باب باندھا ہے کہ اہل حوث، بدعتی اور متکلمین سے بچنے کا بیان۔ تو بہت سارے محدثین فقہا کہتے ہیں کہ ان کی باتیں نہیں سننی چاہیے، تو اس میں اس حدیث کو بھی لائے ہیں۔ اس بندے نے کتنا بڑا جھوٹ بولا محمد بن سیرین پر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن اس لیے ان سے نہیں سنتا کہ قرآن پڑھ کے اس میں جو معنی مفہوم اس کو بدلیں گے، تو میں نے اس لیے ان سے قرآن نہیں سنا۔ اور اس نے کیا کہا کہ قرآن میں نے اس لیے نہیں سنا کہ قرآن سننے کے میرا عقیدہ خراب ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذالک، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو جو جلیل القدر تابعین پر اس طرح جھوٹ باندھتا ہے۔ پھر کے طرفات میں نہ دیکھیں چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے، اس کتاب میں بھی ہم نے ان کی ایک لنگوٹی پکڑ لی ہے، وہ کتاب انہوں نے ہی لکھوائی ہوئی ہے محمد وہاب صاحب کو بدنام کرنے کے لیے۔ پتہ کیوں؟ اس کتاب میں ان سے ایک بہت بڑی ٹیکنیکل غلطی ہو گئی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ غلطی یہ ہوئی ہے، وہ انگریز ایجنٹ کہتا ہے جی میں عراق میں ایک وہ کمپیریزن کروا رہا ہے
کہ ایک حنفی عالم کتنا اچھا تھا اور ایک طرف یہ تھا شرابی اور عورتوں کا عاشق اور یہ وہ کہانی کرائی نا. اس سے غلطی یہ ہو گئی اور یہ کتاب انہوں نے یہود و نصارہ سے مل کے لکھوائی ہے, اکیلے نہیں بیٹھ کے لکھی, کیونکہ اس میں حنفیت کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا. وہ کہتے ہیں عراق میں حنفی عالم کو ملا, اس کا تو اوڑھنا بچھونا ہی بخاری شریف تھا. سر دنیا کوئی عالم دین حنفی ان 1200 سال نہیں گزرا جدہ اوڑھنا بچھونا بخاری شریف ہو گئے. ادایا شریف, فلانا شریف, ٹمکانا شریف, بخاری شریف نال کے لینا دینا. وہ تو اتنے زیادہ چڑھتے ہیں لیکن بکواس اس لیے نہیں کرتے کہ بخاری مسلم پہ اتفاق ہے. وہ تو اتنے زیادہ چڑھتے ہیں لیکن بکواس اس لیے نہیں کرتے کہ بخاری مسلم پہ اتفاق ہے. جی دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ہے. ہم فرے کے اعترافات جو کتاب ہے اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ سنیوں نے مل کے انگریزوں سے یہ کتاب لکھوائی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کوئی دلیل بتاؤ, کوئی دلیل. جھوٹے نہیں, اس کے پاس دلیل. یہ جھوٹ بول رہا ہے. بلکہ وہابی جو ہے نا وہ انگریزوں سے ملے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیں لارنس آف عربیہ کی ویڈیو, آپ کو معلوم ہو جائے گا. انگریزوں نے خود فلم بنائی ہے کہ وہابی ہمارے ساتھ رہیں. تاریخ نجد و حجاز آپ پڑھیں, آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہابیوں نے کس طرح مسلمانوں کا نقصان کیا ہے. اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ یہ بکواس نہیں کرتے, بخاری مسلم پر اس پر اجماع ہے, بکواس یہ کرتا ہے. اہل سنت و بخاری مسلم کا ادب احترام کرتے ہیں. ہر سال ختم بخاری ہوتا ہے, ہر مدرسے میں صحیح بخاری پڑھی جاتی ہے, دورہ حدیث ہوتا ہے. بکواس یہ کرتا ہے بخاری پر مسلم پر. آگے میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ کس طرح یہ امام بخاری پر بکواس کر رہا ہے, امام مسلم پر بکواس کر رہا ہے. دیکھیے دوسری مثال صحیح بخاری سے کتاب التفسیر چیپٹر میں سورۃ الاحقاف کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4827 نمبر حدیث لے کے آئے ہیں. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی کنٹرولڈ سی حدیث لے کے آئے ہیں, لیکن حدیثیں چھپ تو نہیں تھی جانی. ابن حجر اسقلانی نے انصاف کیا, لے آئے. جی دوستو, آپ نے دیکھا امام بخاری پر اس نے یہ بکواس کی ہے کہ امام بخاری حدیثیں چھپاتے تھے. کنٹرول سی حدیث لائے, حدیثیں چھپ تو نہیں سکتی. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ انصاف کی وہ حدیث لائے. تو کیا بتانا چاہا کہ امام بخاری حدیثیں چھپاتے تھے. اس کو کہتے ہیں بکواس. خود بکواس کر رہا ہے اور الزام دوسروں پہ لگا رہا ہے. اور امام مسلم پر اس نے کیا بکواس کی ہے, جھوٹ بولا ہے امام مسلم پر, وہ بھی دیکھیے. حدیث صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے کیٹیگوریکل مینشن کر دیا کہ ضعیف حدیث نہ فضائل میں لی جائے گی اور نہ احکامات کے. اسی کے تحت میں نے کیلکولیشن نکالا تھا کہ امام مسلم ضعیف حدیث کو فضائل میں لینے کے بھی قائل نہیں ہے. جی دوستو, آپ نے دیکھا کس طرح کی بکواس اس نے امام مسلم پہ کی ہے, جھوٹ باندھا ہے امام مسلم پر. تو اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا مکار شخص ہے یہ. قرآن پر جھوٹ بولتا ہے, احادیث پر جھوٹ بولتا ہے, بخاری مسلم پر جھوٹ بولتا ہے, بکواس کرتا ہے, ائمہ اربعہ پر بکواس کرتا ہے, محدثین پر بکواس کرتا ہے. اس جھوٹے سے بچیے, اور جتنے بھی میں نے آپ کو جھوٹ دکھائے ان کو یاد کیجیے. 40 جھوٹ ہیں, اب آئندہ بھی اس کے اور جھوٹ آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.